یہ قرآن اور رمضان المبارک کا یہ جوڑی بڑا عجیب ہے۔ حضرات محترم، جس کو قرآن کریم کی نسبت مل گئی، جس نے تعلق قرآن کریم سے وابستہ کر لیا، جو قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، نرالا ہو جاتا ہے، بالا ہو جاتا ہے۔ اب اگر میں نسبت سے ہی بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جس چیز کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ زمانے کی ہر چیز سے اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن کی ہر چیز زمانے کی ہر چیز سے اعلیٰ ہو گئی، ممتاز ہو گئی، شان والی ہو گئی۔ اور قرآن کریم جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اب آپ کو حافظ صاحب نے رمضان المبارک میں قرآن سنایا آپ نے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم سنایا۔ حافظ صاحب آپ کو بھی مبارک ہو، اور جنہوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنایا انہیں بھی مبارک ہو۔ لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑا۔ اب حافظ صاحب کو قرآن کے صدقے میں میرے رب نے کتنی عزتیں عطا کی ہے، لیکن حافظ صاحب نے یہاں مصلی پہ آزاد ماحول میں کھڑے ہو کے قرآن سنایا۔ بڑی بات ہے، اس حافظ صاحب کو میرے رب نے وہ مقام دیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اس نے عمل بھی کیا، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ بولنا نہیں اتنا زور میں لانا تو پھر بھی کسی نہیں بولنا۔ اور قرآن پڑھنے والے کی عظمت سنو، بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا اور اس میں عمل کرنے والا، جس نے قرآن سینے میں محفوظ کیا، اس کی شان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے فرمایا میدان حشر ہوگا، یقال لصاحب القرآن، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ، قرآن پڑھتا جا، اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، درجوں پہ چڑھتا جا۔ تیری منزل وہ ہے جہاں تو قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے، آخری آیت پر پہنچے۔ اور جلدی میں یہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کر دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کے درجے بھی قرآن کریم کی آیات کے برابر ہیں، جنت کے درجے بھی آیات کے برابر ہیں۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا درجوں پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ تیری منزل وہ ہے جہاں تو آخری آیت پہ پہنچے گا، آخری آیت پہ۔ وہ مجھے بتاؤ، ایک حافظ صاحب اس آزاد ماحول کے اندر آزادی میں خوشی کے ساتھ قرآن حفظ کرے اور پھر آزاد ماحول میں مسجد کی پردور فضاؤں میں مصلی پہ کھڑا ہو کے سنائے، اس کا یہ مقام ہے۔ وہ مجھے بتاؤ پھر اس تاریخ قرآن کا مرتبہ کیا ہوگا، وہ جس میں اگر کربلا میں پڑا ہے اور سر نیزے کی نوک پہ کوفہ کی گلیوں میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ آزاد ماحول میں قرآن پڑھنے والا اور ہے، آزاد ماحول میں قرآن کی تلاوت کرنا اور ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھنا اور ہے، منبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور ہے، تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی
علی کا کام ہے. اسی لیے کہا ہے کہ حافظ صاحب کو مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا. بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ نے کتنی عزتیں دی ہیں، لیکن نواسائے رسول میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھا ہے. جب آپ کو شہید کیا گیا، جس میں اطہر کربلا کے میدان میں پڑا ہے، اور اس جسم اطہر میں جسم اطہر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، جسے سونگا کرتے تھے، اس جسم اطہر میں یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے. پھر جب ان لعنتیوں نے آپ کا سر انور جسم سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا کے کوفے کی گلیوں میں لے کے جا رہے تھے، سر حسین نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا. فرمایا من قرأ القرآن وعمل ما ألبس فيه والدا تاجا يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس. فرمایا جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور صرف پڑھا ہی نہیں، پڑھ کر اس پہ عمل بھی کیا، اس کے حالات